اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کے مختصر سورہ کی مختصر شرح کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج جس سورہ کا انتخاب کیا سورہ مبارکہ زلزال، جس کو بعض مفسرین نے سورہ زلزلہ کے نام سے بھی اپنے پاس لکھا ہے۔ دو نام اس کے پیش کیے، زلزال اور سورہ زلزلہ۔ وہ سورہ کے جو ایک عظیم حادثے کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے اور ایک عظیم زلزلے کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ زلزلہ کہ جس کے بعد بس قیامت کا مرحلہ ہوگا، انسان کے اوپر ہولناکی کیفیت طاری ہوگی، انسان پریشان ہوگا، زمین ہوگی کہ شدت کے ساتھ جھٹکے کھا رہی ہوگی اور اپنے اندر جو ہوگا اس کو باہر نکال رہی ہوگی۔ اس تمام منظر کو جو ہے وہ سورہ کے پیش کرتی ہے، اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ انسان اس موقع پہ کتنا پریشان ہوگا اور کتنا باریک بینی کے ساتھ اس کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس سورہ کو پڑھنے کے ثواب کی جانب آئیں، مطالب کی جانب آئیں، اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے، کیا دنیاوی فوائد ہیں جو خداوند متعال نے سورہ کے لیے قرار دی ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی، اعطی من العجر کمن قرأ ربع القرآن، اس کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ جیسا اس شخص کو اجر دیا جائے جس نے 1/4 قرآن پڑھا ہو۔ یعنی ایک سورہ جو کہ صرف 8 آیات کے اوپر مشتمل ہے، پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1/4 قرآن کے برابر۔ اسی طریقے سے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سورہ کو اپنے آپ سے دور نہ کرو، اس سورہ کی تلاوت کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ بِهَا فِي نَوَافِلِهِ، جو شخص اس سورہ کی اپنی مستحب نمازوں میں تلاوت کرے، لم يَصِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالزَّلْزَلَةِ أَبَدًا، خداوند متعال اس کو زلزلے کا شکار نہیں کرے گا۔ یعنی زلزلہ اس کو جو ہے کوئی نقصان ایسے ہی زندگی میں اس کا حاصل نہیں ہوگا کہ زلزلے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوئے۔ وَلَمْ يَمُتْ بِهَا وَلَا بِصَاعَقَةٍ وَلَا بِآفَةٍ، نہ زلزلے کی وجہ سے اس کی موت آئے گی، نہ جو ہے وہ اس کی موت کسی بجلی کے کڑکنے اور اس قسم کی آفت سے آئے گی، نہ مختلف آفات کی دنیا سے اس کی موت آئے گی۔ یعنی اس کی راحت کے ساتھ موت ہوگی، اس طریقے سے مفاجأتاً اس طریقے سے موت جو ہے خداوند متعال اس کو نازل نہیں کرے گا، یہ دنیا میں باقی رہے گا۔ فَإِذَا يَمُوتُ، اب موت تو آنی ہے بلاخر، فَإِذَا مَاتَ، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو خداوند متعال ایک ملک کریم کو بھیجے گا جو ملک الموت کے پاس آ کے اس کے بارے میں گفتگو کرے گا، اور ملک الموت کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور آنے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ کے ولی، اے ملک الموت، ارفق بولی اللہ، اللہ کے ولی سے ذرا لحاظ سے بات کرو، اس کے ساتھ ذرا نرمی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ رکھو۔ فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُونِي، یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو بہت زیادہ مجھے یاد کرتا تھا، یعنی ملک کریم کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرتا تھا، اور وَيَكْثُرُ تِلَاوَةَ هَذِهِ السُّورَةِ، اور یہ سورہ یعنی سورہ مبارکہ زلزال کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ بس اس سے کیا کرو، اس سے نرمی سے پیش آؤ اس خاطر، اور جو ہے وہ اس سورہ کی یہ ملک تلاوت کرے گا اس موقع پہ جب یہ ملک کریم، یعنی ایک وہ ملک کہ جو کرامت رکھتا ہے، وہ آنے کے بعد ملک الموت سے اس شخص کی اس انداز سے سفارش کرے گا، تو اس کے جواب میں ملک الموت بھی کہے گا کہ ملک الموت کیا کہتا دکھائی دے گا، قد امرنی ربی، دیکھو اس کے بارے میں مجھے رب نے خاص طور پہ ہدایات دی ہے، خاص طور پہ امر کیا ہے۔ وہ کیا کہ اس کے پاس اس سے انتہائی اچھے سے پیش آؤ، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ انتہائی رفاقت کے ساتھ، انتہائی خوشگواری کے ساتھ پیش آؤں، اس کو کسی قسم کی مشکل میں نہ ڈالوں، اور حکم دیا کہ اس کی روح جب تک قبض نہ کر لوں جب تک یہ خود راضی نہ ہو اپنی روح کے قبض کرانے کے اوپر۔ اس کو گویا خداوند متعال اختیار دے گا کہ اب تمہارے پاس اختیار ہے، تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا چلنا چاہتے ہو۔ اور پھر روایت بیان کرتی ہے کہ فَإِذَا كَشَفَ لَهُ الْغِطَاءَ، پس اس کی نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں گے، اور یہ کیا منظر دیکھے گا، یہ جنت کی اور اس کی نعمتوں کے مناظر کو دیکھے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ اب تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو جنت کی ان نعمتوں کی جانب آگے بڑھو اور قبض کرنے کی اجازت دو، یا یہیں پہ باقی رہو۔ اور نتیجہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب اس کی روح قبض ہو جائے گی تو اس کے جنازے میں
70,000 ملائکہ ہوں گے جو جنازے میں شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ملائکہ جنت تک اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ تمام نعمتیں ہیں کس خاطر؟ جو انسان سورہ مبارکہ زلزال کی تلاوت کرے اپنی مستحب نمازوں کے اندر، خاص اس کی اہمیت ہمیں اس انداز سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کے مطالب کی جانب نگاہ کریں تو خداوند متعال ابتدائی آیت میں اشارہ کر رہا ہے ایک عظیم زلزلے کی جانب، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اوپر اس کا زلزلہ آئے گا۔ یہاں پہ زلزالہ کا ہا کا اضافہ ہے زلزال کی جانب، خاص اشارہ ہے ایک خاص زلزلے کی جانب، یعنی تمام زلزلوں کی بات نہیں چل رہی، بلکہ کیا ہے ایک خاص زلزلہ ہے جس کی جانب خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے، اور یہ اشارہ کرنا ہی بتاتا ہے کہ اس زلزلے کے اندر ایک خاص اہمیت ہوگی، ایک خاص ہولناکی ہوگی کہ جس کے اندر، اور بعض لوگوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ہاں زلزالہ کی ہا جو ہے وہ زمین پلٹ رہی ہے زمین کی جانب، لہٰذا یہاں سے فرق پیدا ہو جائے گا اس زلزلے میں اور باقی تمام زلزلوں میں، کہ جو باقی زلزلے ہوتے ہیں زمین کے ایک حصے پہ آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ پوری زمین کے اوپر ایک ساتھ زلزلہ آ جائے، لیکن یہ کون سا زلزلہ ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی جب پوری زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا ایک بے وقت، یعنی ایک ہی وقت میں زلزلہ آ رہا ہوگا۔ اذا شرطی ہے جب زلزلہ آئے گا، اس کی جزا کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آیات کے اندر پیش کی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے وزن کو باہر نکال رہی ہوگی۔ اثقال نکلا ہے ثقل سے، جمع ہے ثقل کی، ثقل یعنی کوئی بہت بھاری شے۔ یہاں پہ ثقل سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس کو زمین اپنے اندر سے باہر نکالے گی؟ دو مفسرین نے احتمالات پیش کیے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ جو زمین کے اندر خزانے ہیں، جو زمین کے اندر نعمت الہیہ ہیں، جس کی خاطر انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے کو مارتا ہے، لوٹتا ہے، جس کے پیچھے انسان اس انداز سے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نہ امر الہی کا لحاظ ہوتا ہے نہ خدا کے دین کا لحاظ ہوتا ہے، تو زمین ان تمام سونا چاندی کو، تمام قیمتی جواہر کو اپنے اندر سے نکال دے گی۔ اور یہ کون سا لمحہ ہے؟ جو قیامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس موقع پہ جب انسان یہ دیکھے گا کہ زمین اپنے اندر سے ان جواہرات کو، ان قیمتی چیزوں کو اس انداز سے نکال دی، تو اس کے پاس ایک حسرت ہوگی، اور حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا کہ اے کاش میں اس کے پیچھے نہ بھاگا ہوتا، میں اس سے اپنے آپ کو میں نے پیچھے رکھا ہوتا۔ اس کے پاس اس طریقے سے حسرت موجود ہوگی، اور لہٰذا سے مراد کیا ہے؟ وہ زمین کے سونا جواہر جو اس کے اندر موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عرب کے اندر جب اثقال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے زمین کی نسبت، تو اس سے یعنی استعمال عرب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے کہ ثقل سے مراد مردے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، یعنی دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ زمین اپنے اندر سے ثقل کو نکالے گی، اپنے وزن کو نکالے گی۔ مراد کیا ہے؟ جب انسان کو زمین سے نکالا جا رہا ہوگا، اس کی قبر کو شگاف کر کے اس کو زمین سے باہر نکالا جا رہا ہوگا۔ اور اسی معنی کی جانب ہمیں جو ہے وہ روایات، تفسیر روائی بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتے ہیں کہ علی بن ابراہیم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو اکثر تفسیر روائی کی جانب رجحان رکھتے ہیں، اس سے مراد کیا؟ من الناس، لوگ جو زمین کے اندر موجود ہوں گے۔ کب نکالے گا اور کب نکالنے کا موقع ہے؟ یہاں پہ دو احتمالات پیش کیے، کیونکہ جو قیامت کے مراحل ہیں وہاں پہ مختلف مراحل ہیں، اور زمین کی بربادی کے دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا، کہ جب زمین کو ہلایا جا رہا ہوگا، جب جو ہے وہ سور پھونکا جا رہا ہوگا، اور دوسرا مرحلہ کب ہے کہ جب مردوں کو نکالا جا رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ دونوں کے احتمال ہیں۔ اگر اثقال سے مراد جو ہے وہ سونا چاندی لیں، جواہرات لیں، تو مراد کیا ہو جائے گا؟ پہلا والا موقع کہ جب زمین کے اندر زلزلہ آ رہا ہوگا، زمین اپنی ان قیمتی اشیاء کو باہر نکال رہی ہوگی۔ اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ انسانوں کو نکالا جائے گا، تو ممکن ہے کہ زمین کی تباہی کی دوسرا مرحلہ مراد ہو کہ جہاں تمام انسانوں کو ان کی قبر سے نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد خدا متعال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس معنی کی جانب کہ اس اثقال سے مراد انسان ہیں، ہمیں اگلی آیات کے بھی قرینے کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے، اور وہ کس انداز سے کہ وَيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، آیت نمبر 6 جو اس سورہ کی دکھائی دیتی ہے کہ جب انسانوں کو نکالا جائے گا تو یہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور جو ہے وہ بکھر جائیں گے انسان۔ لہٰذا اس جانب بھی یہ جو آیت ہے خود اس جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ یہاں پہ مراد ثقل سے کیا ہے؟ انسان ہے، نہ کہ
اس کے اندر چیزیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پھر اگلی آیت نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس موقع پہ جب انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، زمین کی کیفیت اس نے کبھی اس انداز سے نہیں دیکھی ہوگی، کہہ رہا مَا لَهَا، زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا یہ کیفیت ہے جو تیرے اوپر ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ایک معنی یہ ظاہری معنی ہے اس کا، البتہ باطن کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، وہ ہمیں روایت کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اور اس معنی کے اوپر ایک روایت کی متعدد روایات ہیں جو تفاصیل کے اندر نقل ہوئی ہیں، اور وہ کیا کہ خلیفہ اول کے دور میں مکے کی زمین کے اوپر، مدینے کی زمین کے اوپر شدت کے ساتھ زلزلہ آیا، اور جب یہ زلزلہ آیا تو تمام لوگ مدینہ والے پریشان ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس طریقے سے زلزلے کو نہیں دیکھا تھا، ان کے لیے ایک پہلی دفعہ اور ایک نئی چیز تھی۔ پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد اب جب مشکل کا وقت تھا تو پلٹ کے تو مشکل کچھ ہے کہ در پہ ہی آنا ہے، بھلے انکار کر رہے ہوں، بھلے خلیفہ نہ مانتے ہوں، بھلے جو ہے وہ اس موقع پہ انکاری ہوں، لیکن پلٹ کے کہاں پہ آئیں گے؟ والے کائنات کے در پہ۔ لہٰذا تمام افراد مدینہ والے اس گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ استغاثہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا کریں۔ امام نے ان کی جانب دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں اس شے نے پریشانی میں ڈال دیا؟ کہا کہ بالکل ہمیں اس شے نے پریشانی کے اندر ڈال دیے، ہماری کیفیت ہم نے اس سے پہلے ایسی شے نہیں دیکھی۔ امام ان کے ساتھ لے کے گئے اور ایک مدینے میں ٹیلے کے پاس گئے جہاں ٹیلا موجود تھا، اور ٹیلے میں جانے کے بعد جو ہے وہ زمین کے اوپر ہاتھ مار اور کہا کہ خاموش ہو جا، اسکتی، ساکت ہو جا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ ساکت ہو گئی، اور وہ تمام زلزلہ جو آیا تھا وہ تمام کا تمام اپنی جگہ ختم ہو گیا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد مزید تعجب میں آ گئے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امام نے اس انداز سے زمین کے زلزلے کو روک دیا۔ پھر امام نے ان کی جانب متوجہ، امام نے کہا کہ تمہیں کیا اس شے نے تعجب میں ڈال دیا، مزید تعجب میں ڈال دیا؟ کہا نعم، ہمیں اس شے نے تعجب میں نہ ڈالا ہے۔ پھر امام نے وجہ بیان کی، کہا کہ انا الرجل، میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وقال الانسان ما لها، کہ زمین تجھے کیا ہو گیا، یعنی اس موقع پہ کہا، اور اس کے بعد بیان کیا لیکن یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جس کے بارے میں آیت پیش کر رہی ہے، یعنی کوئی اور زلزلہ ہے۔ اور بعض ایک روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ امام نے اس موقع پہ یہ جملہ بھی کہا کہ اس موقع پہ میں نے اسکتی کہا، یعنی ساکت ہو جائے، یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ ما لها۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ وہ زلزلہ نہیں ہے، جب وہ زلزلہ آئے گا تو اس موقع میں کہوں گا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، اس موقع پہ زمین سے اس طریقے سے خطاب کروں گا۔ اس کے بعد وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس موقع پہ زمین جو ہے اپنی خبروں کو نکالے گی، وہ تمام چیزیں کہ جو اس کے اوپر انجام پائی ہیں، وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان چیزوں کو بیان کرے گی زمین، اور ان کو جو ہے وہ اعلان کرے گی اس کا۔ یہاں پہ سوال ان اخبار سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے پاس روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ جانتے ہو وہ خبریں کیا ہیں جو زمین بیان کرے گی؟ تو سب نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ اخبارها ان تشهد على كل عبد، یہ زمین گواہی دے گی کہ ہر بندے نے کیا فعل انجام دیا، انہ بما عمل على ظهرها، اس زمین کی پشت کے اوپر تمام انسانوں نے کیا کیا فعل انجام دیا، زمین اس بات کی گواہی دے گی، اور یہ بتائے گی اس شخص نے فلانے موقع پہ فلانے محل پہ اس انداز سے اس فعل کو انجام دیا تھا۔ یعنی زمین اس انداز سے تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام سے ہمیں ایک روایت دکھائی دیتی ہے عجیب انداز سے، اور کہا کہ صلی المساجد فی بقاع مختلفہ، کہ نماز جو ہے وہ زمین کے مختلف حصوں کے اوپر پڑھو، کیوں؟ کیونکہ امام نے پیش کیا فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ زمین کا ہر حصہ جس کے اوپر نماز پڑھی گئی ہے یہ اپنے مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے گواہی پیش کرے گا کہ یہ حصہ بھی کہے گا اس نے میرے اوپر نماز پڑھی، فلاں حصہ بھی کہے گا میرے اوپر نماز پڑھی۔ بس اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی ہم فعل انجام دے رہے ہیں، یہ زمین اس چیز کو محفوظ کر رہی ہے، تمام چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن یہ زمین بتا رہی ہوگی کہ فلاں شخص نے میرے اوپر یہ کام کیا، یہ خود گواہان میں سے ایک گواہ ہوگی، جس طریقے سے انسان کے اعضاء و جوارح گواہ ہوں گے، انسان کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی،
انسان کے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، اسی انداز سے زمین بھی گواہی دے رہی ہوگی، اور یہ تمام اشیاء چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، نان لیونگ تھنگس جو ہیں، جو جان نہیں رکھتی، بے جان چیزیں جو ہیں، یہ بھی بالکل بے جان نہیں ہیں، ایک قسم کا شعور ان کے اندر موجود ہے، اور جس کی جانب مختلف آیات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ مبارکہ جمعہ، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں خدا کی تسبیح کر رہا ہے، یہ معنی میں اور قرآن کی آیات کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہ زمین کیا ہے، اگرچہ نان لیونگ ہے، اگرچہ بے جان ہے، لیکن یہ بے جان بھی ایک قسم کا شعور ہے جو رکھتے ہیں، جس شعور کی بنا پہ یہ تمام باتوں کی گواہیاں دے رہے ہوں گے، اپنے پاس ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور مختلف انداز سے ہمیں آیات بھی ہیں کہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح نہیں کر رہے ہیں، کہ تسبیح کر رہے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ یہاں پہ ان کی تسبیح سے زمین کی گواہی دینے سے مراد کیا ہے؟ کیا زمین کی کوئی زبان نکل آئے گی، زبان نکلنے کے بعد گواہی دے گی؟ کیا خدا زمین کو صورت انسان میں ڈال دے گا؟ تو یہاں پہ مختلف احتمالات ہیں جو دیے ہیں۔ بعض ایک نے احتمال یہ دیا کہ زمین کے کلام سے مراد یہ کہ خدا زمین سے کلام کرے گا، یعنی خدا کلام کر رہا ہوگا اور خدا یہ قوت ایجاد کرے گا کہ زمین سے ایک آواز پیدا ہو، جس طریقے سے جناب موسیٰ کی قضیے میں دکھائی دیتا ہے، خداوند متعال نے درخت کے اندر آواز کو پیدا کیا، اور آواز خدا پیدا کر رہا تھا، بول آواز درخت سے آ رہی تھی، لیکن نسبت یہ دی گئی کہ خدا کلام کر رہا ہے، یہ کیا ہے کلم اللہ موسیٰ، یعنی جناب موسیٰ سے خدا کلام کر رہا ہے، لیکن کلام کون کر رہا تھا؟ درخت کر رہا تھا۔ اسی انداز سے زمین کے اندر ایک آواز پیدا ہوگی جس سے محسوس ہوگا زمین بول رہی ہے، لیکن کلام خدا کا ہوگا، لیکن کیونکہ نسبت زمین کی جانب ہے لہٰذا کیا کہا گیا؟ زمین اخبار بیان کر رہی ہے۔ ایک معنی یہ پیش کیا۔ دوسرا معنی یہ پیش کیا کہ خداوند متعال زمین کو قوت نطق عطا کرے گا، یہ قوت عطا کرے گا کہ زمین بول سکے، اور پھر زمین خود بول رہی ہوگی کہ اس نے کیا کیا چیزوں کو محسوس کیا۔ ایک معنی یہ۔ تیسرا معنی یہاں پہ یہ پیش کیا کہ زمین کے اندر آثار ظاہر ہو جائیں گے، یعنی انسانوں کے اعمال کی ایک اثر ہے جو زمین کے اوپر رہ جاتا ہے، جو بھی انسان عمل کر رہا ہے۔ قیامت کے دن زمین سے وہ تمام آثار جو ہیں وہ انسان کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، کہ جس طریقے سے آج بھی انسان جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس منظر کو اس انداز سے پیش کرتا ہے، نہیں، اس آثار کو جو انسان فعل انجام دے رہا ہے اس لائٹ کو کیپچر کر لیتا ہے، اور کیپچر جو ہے وہاں پہ عیاں ہو جاتا ہے، جو آپ اسکرین پہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے ہوتا ہے۔ اسی انداز سے تمام آثار زمین کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں، ان آثار کو ابراز کیا جائے گا قیامت کے دن، اس انداز سے مختلف معنی یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگلی آیت بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین خود سے نہیں کرے گی، زمین کس وجہ سے کرے گی کہ رب نے اس کی جانب وحی کی ہوگی۔ یہاں پہ ٹیکنیکلی لہا کا لام بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ہے، لام استعمال کیا لیکن بمعنی الہ ہے، یعنی خدا زمین کی جانب وحی کرے گا، لہٰذا یہ کیا کرے گی؟ تمام اخبار کو خداوند متعال کے سامنے اور انسانوں کے سامنے پیش کر رہی ہوگی۔ پھر اگلی آیت، اور یہ آیت بعض ایک مفسرین نے کہا کہ جو خداوند متعال نے آغاز میں قسم کھائی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، شرط ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ جو آغاز میں شرط ہے اس کی جزا یہ ہے، وہ کیا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یعنی شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ جب یہ کام ہو تو اس کی جزا کیا ہے کہ پس یہ کام کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مقامات سے نکل رہے ہوں گے۔ یزدر کہتے ہیں کہ جب اونٹ بہت سارے دریا کے پاس جمع ہوں اور پانی پئیں، اور پانی پینے کے بعد یہ واپس آ رہے ہوں تو بکھر کے واپس آتے ہیں، ایک قطار میں واپس نہیں آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نکلنا، صادر ہونا، کہیں سے نکلے صادر ہونا، یہ کوئی بات نکلنا۔ پس یصدر الناس، انسان اسی انداز سے بکھر رہے ہوں گے، اشتاتا مزید تاکید کے لیے کہ کیا کیفیت ہوگی؟ اشتات کہتے ہیں شتا سے نکلا، شتا یعنی چیز کا کسی بکھر جانا، متفرق ہونا، پراگندہ ہو جانا۔ پس انسان اس موقع پہ جمع آوری کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ بکھرے ہوئے محسوس ہوتے ہوں گے، یعنی اس موقع کی ہولناکی کی کیفیت کی جانب اشارہ ہے کہ انسان کس انداز سے بکھرا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ کہ یہ نکل کہاں سے رہے ہوں گے اور بکھر کے جا کس جانب رہے ہوں گے؟ تو یہاں پہ مختلف احتمالات ہیں جو پیش کیے گئے۔
ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اپنی قبور سے نکلیں گے اور نکلنے کے بعد بکھر رہے ہوں گے کس جانب؟ جنت کی جانب یا جہنم کی جانب، جو ان کا مقدر ہوگا۔ اور دوسرا معنی کیا پیش کیا کہ نکل اپنی قبور سے رہے ہوں گے اور متفرق ہو رہے ہوں گے، بکھر رہے ہوں گے کس جانب؟ اس مقامات کی جانب کہ جو ان کے نامہ اعمال کے مطابق ہے۔ یعنی جس طریقے سے بعض آیات بھی پیش کرتی ہیں کہ سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے، تو یہ جو ہے وہ جدا ہو کے ایک مقام پہ جا رہے ہوں گے، اس انداز سے ان کی کیفیت ہوگی۔ پھر اگلی آیت کا اگلا حصہ لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ بکھر رہے ہوں گے اور اس کیفیت میں کیا ہو رہا ہوگا؟ اپنے نامہ اعمال کی، اپنے اعمال کی جانب نگاہ کر رہے ہوں گے۔ اب سوال یہاں پہ مشاہدہ اعمال سے کیا مراد ہے، یعنی کس طریقے سے اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو یہاں پہ مختلف احتمالات پیش کیے۔ پہلا احتمال یہ کہ دل کی نگاہ سے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اس عمل کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو اعمال انہوں نے دنیا میں پیش کیے، دنیا میں انجام دیے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یعنی کیفیت قلب کے ساتھ اعمال کو محسوس کر رہے ہوں گے، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی کیا پیش کیا گیا یہاں پہ اعمال کو دیکھنے سے مراد یہ کہ نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ ان کے اعمال کی جن کو ایک جگہ لکھ کے محفوظ کیا گیا ہے، اس نامہ اعمال کو ان کے پاس دیا جائے گا اور اس نامہ اعمال کو یہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس سے مراد یہ کہ اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بعض نے یہاں پہ یہ معنی کیا کہ اعمال کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہم دنیا میں انجام دے رہے ہیں یہ مختلف صورتوں میں موجود ہوں گے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تجسم الاعمال۔ بعض ایک جگہ کی آیت دلیل ہے تجسم الاعمال کے اندر کہ انسان کے اعمال جسم کی صورت میں ہوں گے، انسان کے اعمال بد ایک ایسی صورت میں ہوں گے جس کو دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جائے، اور نیک اعمال بہت خوبصورت صورتوں میں اس کے سامنے آئیں گے جس کو یہ دیکھ رہا ہوگا۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اب کتنی دقت کے ساتھ اس کے اعمال پیش ہوں گے، اگلی آیت پیش کرتی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ پس اس موقع پہ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال عربی میں کہتے ہیں ایک ناپنے کا پیمانہ ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس کلو گرام یہ ناپنے کے مختلف پیمانے ہیں۔ عربی کے اندر جب بہت باریک چیزوں کو ناپا اور تولا جا رہا ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ مثقال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر تولا جاتا ہے اعمال کو۔ اور کس کو تولا جا رہا ہے؟ ذرہ۔ ذرہ کیسے کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہوں، اور بعض اوقات آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ کمرے کے اندر کھڑکی ہوتی ہے، کھڑکی سے سورج کی بعض ایک شعاعیں ہوتی ہیں جو کمرے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ شعاع کمرے کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر درمیان میں آپ کو بعض ایک ذرے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جو بہت معمولی اور بہت چھوٹے سے ذرے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اس چھوٹے پارٹیکل کو کہتے ہیں جو انسان کو ویسے نہیں دکھائی دیتا، لیکن اس سورج کی شعاع کی سبب سے اس کو دکھائی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ذرہ۔ پس انسان کا جو اتنا باریک عمل ہوگا، اور خود مثقال کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا، مثقال بھاری چیزوں کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ جب انسان کو سونا چاندی کو ناپنا ہو، تولنا ہو، تو وہاں پہ مثقال کا جو ہے وہ پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے جو انتہائی باریک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ باریک چیزوں کا بھی اہمیت ہوتی ہے۔ پس انسان کے جو اتنا باریک اعمال ہے یہ بھی خدا کی نگاہ سے باہر نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ایسا نہیں ہو ان کا عمل ہو گیا نہیں، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہے چاہے بڑا عمل ہے، چاہے اتنا چھوٹا ہے۔ اور بعض نے یہاں پہ ذرے سے مانا ایٹم بھی کیا، یعنی ایٹم جو کتنا چھوٹا ہوتا ہے جس کو انسان آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو اتنا بھی چھوٹا کوئی عمل ہوگا تو انسان اس دن اس عمل کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس موقع پہ ایک حسرت و یاس ہوگی انسان کے اوپر کہ کاش جو ہے وہ نیک اعمال کی کثرت ہوتی تو آج یہ چھوٹے چھوٹے عمل زیادہ ہوتے ہیں۔ بس انسان یہاں پہ بات سمجھ میں آتی کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھے، نہ کسی برائی کو چھوٹا سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی برائیاں یا نیکیاں خدا کے حساب کتاب سے باہر ہیں، ہر چیز خدا کے حساب کتاب کے اندر ہے، اس کا حساب کتاب بہت باریک ہے، بہت دقیق ہے۔
ہمارے حساب کتاب میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شے حساب کتاب میں نہ آئے یا کوئی شے ہو جس کو ہم قابل حساب نہ سمجھیں تو اس کا حساب نہ کریں. آپ جب سامان لینے جاتے ہیں دکان پہ، وہ 1 کلو چاول دے تو وہاں پہ ایک ایک دانے کا حساب نہیں ہوتا، چاول ڈال کر آپ کو دے دیتا ہے. لیکن اعمال کا حساب کتاب کیا ہے کہ جہاں ایک ایک ذرے کا حساب کتاب بھی ہو رہا ہے. وہ ایک کیفیت جو انسان کے دل پہ آ رہی ہے، ایک ایک نگاہ جس نگاہ سے دوسروں کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ یہ نوٹ نہیں کر رہا لیکن خدا اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے. اور پھر ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں جو بیان کرتی ہیں اس موقع کے لیے کہ چاہے اہل جنت میں سے اہل جہنم میں سے ہیں، اپنے اچھائیوں کو بھی دیکھے گا، اپنی برائیوں کو بھی دیکھے گا. یہاں تک کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب اہل جہنم اپنی اچھائیوں کو دیکھیں گے تو اثر تو یاس ہوگی کہ کاش یہ ہم نے اچھائیاں اور کی ہوتی اور ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا، ترازو بھاری ہوتا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے جنت میں داخل ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ نیکیاں کم ہیں تو لیکن کم ہیں، جو ہیں ان کے اوپر حسرت ہے، اس حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے. اور اسی طریقے سے اہل جنت بھی جن کا نامہ اعمال اور جن کا ترازو بھاری ہوگا وہ بھی اپنی نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جانب دیکھ رہے ہوں گے اس موقع پہ، اور خدا ان کی برائیوں کو معاف کر دے گا کہ اس خاطر کہ ان کا جو ہے وہ نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. اس انداز سے ان کی کیفیت ہوگی کہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. یعنی یہ انسان کے لیے تنبیہ ہے اور انسان کے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں اس بات کو سمجھ جائے کہ خدا کا حساب کتاب بہت دقیق ہے، بہت باریک بینی سے خدا حساب کتاب کرتا ہے. یہاں تک معنی یہ ہے، یہاں پہ ایک اعتراض ہو اس کا جواب، اور وہ یہ کہ ہمیں قرآن کی بعض آیات دکھائی دیتی ہیں کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ انسان کی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یا بعض آیات دکھائی دیتی ہیں کہ ان تحبط اعمالهم وهم لا تشعرون وانتم لا تشعرون، کہ خدا جو ہے وہ ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تم لوگ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، تمہیں معلوم بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ یعنی ایک آیات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اعمال میں برائیاں اچھائیوں کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہیں، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف ہے کہ اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، ایک طرف یہ آیات ہیں، اور ایک طرف خدا کیا کہہ رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اتنا باریک حساب ہوگا. تو ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ تو یہاں پہ مفسرین مختلف انداز سے جواب دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ یہ نیکیوں کا برائیوں کو مٹانا یا نیکیوں کا حبط ہو جانا، یعنی بعض ایک اعمال جو انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ رینڈملی نہیں ہو رہا، یہ بھی اس حساب کتاب کے اندر شامل ہے جو خدا بندہ متعال حساب کتاب کر رہا ہے. اس طریقے سے شفاعت، یہ ایسا نہیں کہ بد نظمی کا سبب بن گئی شفاعت، یا حبط عمل کا ختم ہو جانا یہ بد نظمی کا سبب ہے، تمام کا تمام نظم الہی کے اندر شامل ہے. لہٰذا اس سے خدا کے حساب کتاب کو فرق نہیں پڑتا، خود حساب کتاب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس نیکی نے فلانی برائی کو مٹا دیا، یہ اس فعل نے فلانی نیکی کو مٹا دیا، یا فلانے بندے کی شفاعت ہو گئی، اس سے اتنی برائیاں اس کی مٹ گئیں. تو یہ حساب کتاب کے اندر شامل ہے. پہلا جواب یہ. دوسرا جواب یہ کہ اس کے درمیان اور حبط عمل کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. انسان دیکھے گا یہ میری نیکی ہے، اس کے بعد وہ نیکی حبط ہو جائے گی. انسان دیکھے گا یہ میری برائی ہے، دکھائی دے گی اس کو برائی، لیکن کیا ہوگا؟ شفاعت کے سبب سے یا فلانی نیکی کے سبب سے تمہاری یہ برائی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو دونوں میں اس اعتبار سے کوئی ٹکراؤ نہیں دکھائی دیتا. تیسرا جواب یہ دیا کہ یہاں پہ استثناء ہے. خوب اگر بات مان بھی لی جائے تو یہ قاعدہ کو لیا تھا کہ اتنا دقیق حساب کتاب ہوگا، لیکن بعض استثناءات ہیں، بعض ایکسیپشنز ہیں. ان ایکسیپشنز میں سے یہ آیات ہیں جو بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں. لہذا یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ شاید سوال ہے کہ جو ہمیں بہت امید بھی کرتا ہے. وَإِلَّا انسان اگر اپنے اعمال کی جانب نگاہ کرے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال واقعی خدا متعال کی بارگاہ میں اس قابل نہیں کہ پیش کیے جا سکیں. شاید یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے جس کے سبب سے انسان اس بات کی امید لگا سکتا ہے کہ ہمیں جنت کا مقام ملے. وَإِلَّا ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس کو پیش کر کے اس کے بدلے میں کچھ حاصل کر سکیں. خدا بندہ متعال سے دعا ہے کہ ان آیات کے اوپر بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.